کرنا ہے نہ کرنا ہے، سارے اعلان ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، بچہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن وہ جو پہلی آوازیں بچے کے کان میں پڑتی ہیں، ساری زندگی ان الفاظ کے اثرات اس بچے کے سینے پہ مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَحْبُوبِنَا وَمَأْوَانَا وَمَلْجَأَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین عزیز وقار، اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلے جمعہ شریف کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں، یہی 4 وجہ ہی ہیں جس کی وجہ سے کسی عورت کو پسند کیا جاتا ہے، اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کوئی بہت حسین و جمیل ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے اس کو پسند کیا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، یا پھر اس کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مالدار ہے، پیسہ، دولت، پراپرٹی، جائیداد اس کے نام پہ بہت زیادہ ہے، تو اس لالچ میں اس سے نکاح کیا جاتا ہے کہ بہت سارا مال آ جائے گا۔ تیسری وجہ فرمائی کہ اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ فرمایا اس کی دینداری کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کی دینداری کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ مال و دولت بھی ختم ہو جائے گا، حسن بھی آج ہے کل نہیں رہے گا، دینداری ہمیشہ ہی رہے گی۔ اور اگر عورت دیندار ہوگی تو کل کو بچے بھی دیندار ہوں گے، اور اگر مائیں دین بیزار ہوں گی تو کل کو بچے دین سے بہت دور چلے جائیں گے۔ پھر انہیں داڑھی والے سے بھی ڈر لگے گا، پھر انہیں مسجد سے بھی ڈر لگے گا، پھر انہیں جہاد کا نام اگر آ جائے ان کے سامنے تو وہ کانپنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ مرنا مرانا خون خراب ہے، یہ کیا ہے، تو پھر انہیں ڈر لگے گا۔ اور اگر ماں دیندار ہوئی تو پھر وہ جو ہی آنکھ کھولیں گے، کچھ ہوش سنبھالیں گے، وہ تب سے مسجد میں آنا شروع ہو جائیں گے، تو انہیں مسجد سے بھی پھر پیار ہوگا، پھر دین سے بھی پیار ہوگا، دینداروں سے بھی پھر ان کو پیار ہی ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز، جب اللہ اولاد عطا کر دے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ دونوں اللہ کی طرف سے خوبصورت تحفہ ہے۔
اللہ بیٹا دے دے وہ بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ بیٹی دے تو وہ بھی اس کا انعام ہے، اس کا تحفہ ہے۔ دونوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بیٹا پیدا ہو، خوشی کا اظہار بھی کیا جائے، مٹھائیاں بانٹی جائیں، لیکن بیٹی پیدا ہو تو پھر منہ مسور لیا جائے، پھر منہ بن جائے، وہ یہ کیا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ نہیں، بیٹا پیدا ہو تب بھی خوشی کا اظہار کیا جائے، بیٹی پیدا ہو تب بھی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ یہ تو جاہلیت کے زمانے میں یہ تو ان لوگوں کا وتیرہ اور طریقہ تھا جو آج ہمارے معاشرے میں بھی بدقسمتی سے آگے ہے، کہ وہ جب ان کا بیٹا پیدا ہوتا تو وہ خوشی کا اظہار کرتے، اور جب ان کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو قرآن کہتا ہے ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے، شرم سے ان کا سر جھک جاتا تھا۔ اپنی عزت اور آبرو بچانے کا وہ سمجھتے کہ ایک طریقہ یہی ہے کہ بیٹی کو زندہ گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا جائے، تو وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اور بدقسمتی سے یہ ناانصافی اور یہ قتل آج ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے پتہ لگا لیا جاتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی، بیٹی ہو تو حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی کا قتل جو ہے وہ اسی طریقے سے رائج ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ قتل کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے پھر معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، پکی سچی توبہ کرو۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے قتل کی بیٹیوں کی۔ اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے اس میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ دونوں اللہ کی طرف سے خوبصورت انعام ہے، اللہ کی طرف سے خوبصورت تحفہ ہے، بیٹا یا بیٹی دونوں، بیٹا ہو یا بیٹی، ان کا یہ حق ہے کہ جو ہی وہ پیدا ہو ان کے کان میں اذان کہی جائے، باوضو ہو کر دائیں کان میں اذان، وہ 5 اوقات کی جو اذان ہے آپ کوئی بھی پڑھ دیں، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز جائے وہ اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں جائے سب سے پہلے۔ ویسے تو حضور نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام سے پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ تو حضور نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ ہیں اسے یہودی بنا دے، اسے مجوسی بنا دے یا اس کو نصرانی بنا دے۔ پیدا ہر بچہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں سب سے پہلے جو آواز آئے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اس کے کانوں میں گونجنا چاہیے، اس کے کانوں میں آواز جانی چاہیے، تاکہ وہ جب دنیا میں آئے اسے پتہ چل جائے کہ میں حضور کا نوکر بن کے آ رہا ہوں۔ یہ جو پہلی آوازیں بچے کے کان میں جاتی ہے، اگرچہ بچہ ان آوازوں کو سمجھتا نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا آواز آ رہی ہے، ہاں کرنا ہے نہ کرنا ہے سارے ہلانا ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، بچہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن وہ جو پہلی آوازیں بچے کے کان میں پڑتی ہیں، ساری زندگی ان الفاظ کے اثرات اس بچے کے سینے پہ مرتب ہوتے رہتے ہیں، وہ انہی الفاظ کی طرف، انہی آوازوں کی طرف ساری زندگی مائل رہتا ہے جو اس کے کانوں میں پہلی آوازیں پڑتی ہیں، ساری زندگی وہ انہی کاموں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے جو اس نے، آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن میں بہت سارے ایسے کام جو جہاں پہ پیدا ہوا، جو بچپن میں اس نے جو کچھ کیا، بچپن میں جس کو اس نے دیکھا ان سے بندے کو پیار ہے، ماں باپ کو بچپن میں دیکھا، بہن بھائیوں کو بچپن میں دیکھا، اور جو اعزاء و اقارب کو بچپن میں دیکھا، ان سے بندے کو قدرتی طور پر پیار اور محبت ہوتا ہے۔ جس علاقے میں، جس جگہ پر انسان نے آنکھ کھولی ہے، کھیلتا کودتا رہا ہے، وہاں پر اس علاقے سے، اس سرزمین سے، اس گھر سے، اگرچہ وہ کرائے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، بندے کو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور جو آوازیں انسان نے بچپن میں سنی ہو،
انسان ساری زندگی ان آوازوں کی طرف مائل ہوتا ہے، ان آوازوں کی طرف انسان کا دل جو ہے وہ راغب ہوتا ہے اور انسان ان آوازوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کا آگے والا حصہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دعوت کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔